ایسا ہی ہے کہ ہمیں آپس میں دست بغریباں کر کے، آپس میں لڑا کے، آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا کے، یقیناً، اور ہمیں انہی چیزوں میں گرفتار کر دیا گیا کہ ہم اپنا سارا پاور اسی چیز میں صرف کرتے چلے گئے، اور دشمن خالی میدان پا کے ترقی کرتا چلا گیا۔ ابھی بھی بڑا وقت ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو جائیں، تعلیم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، آرٹس میں، تجارت میں، معاشیات میں، سیاست میں، اور یقیناً ختم ہونے میں تو کافی لمبا وقت خرچ ہوا ہے، لیکن اس قوت کو حاصل کرنے میں اتنا وقت بھی نہیں، اگر ہم یکجا ہو جائیں، اگر سب ساتھ آگے بڑھائیں تو ہم بہت تھوڑے سے وقت میں وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی یقیناً۔ بہرحال ابھی جیسا کہ ہم لوگ یہ جشن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے میں اس جشن کے سلسلے میں یہ تو بہرحال ایک ہمارے کانسیپٹ رہا کہ اس جشن کو ہم ہفتہ وحدت کے انڈر میں بنائیں تاکہ سب ایک ساتھ ہو جائے، پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، لیکن سب سے پہلے میں جیسا کہ یہ حضور کی ولادت کا پرمسرت موقع ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں حضور کے سلسلے میں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے اس عرب میں کہ جس کو تاریخ نے دور جاہلیت کا نام دیا ہے، وہ کیا مطلب تھا؟ اس زمانے میں کیا تھا ایسا؟ دیکھیں، دور جاہلیت جسے کہا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جی جاہلیت کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی شائستہ کلچر نہیں تھا، انسان آپس میں انسانوں سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ لوگ یہ بھول جاتے تھے کہ یہ لڑائی شروع کس بات پر ہوئی، موضوع بھول جاتے تھے کیا طرح اصل کیا تھی، بنیاد کیا تھی، اور لوگ مرتے وقت اپنے بعد والوں کو تاکید کر کے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ تم اس لڑائی کو آگے بھی باقی رکھنا، بجائے اس کے لیے کہیں کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، ختم کرو۔ اس وجہ سے اس دور کو زیادہ اہل تاریخ نے دور جاہلیت کا نام دیا ہے کہ جہاں پر تہذیب و تمدن، ثقافت، کلچر وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو اس زمانے میں عام بات تھی اس میں سے ایک خاص بات یہ تھی کہ عورت اور مرد کا ایک جگہ پر جمع ہونا اور حد سے زیادہ تجاوز کر جانا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، یہ چیزیں بھی بہت حد تک رائج تھیں۔ اس کے علاوہ انسانیت کا کوئی احترام بالکل نہیں تھا، خصوصی طور پر انسانیت کی ایک صنف خواتین کو بے انتہا کچلا جا رہا تھا، رسوم، عادات، اقدار، ہر اعتبار سے ان کی پسپائی ہو رہی تھی۔ عورت جسے اسلام نے بے انتہا اہمیت دی ہے، اس دور میں عورت کو غلام اور کنیز یا ایک مخلوق کے برابر کا بھی رتبہ اور درجہ نہیں دیا جاتا تھا، اسے ایک کھلونا اور کھلواڑ کی طرح سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ دور پھر پلٹ رہا ہے، سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کو ہم دور جہالت کہتے ہیں تو یہ اس سے بدترین جہالت کا دور ہے، اگر وہی ساری باتیں آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر لیک آف کلچر تھا، تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، تو آج پوری دنیا اپنے کو ڈیولپڈ وقت بتا رہی ہے، کلچرڈ۔ کہنے سے کوئی آدمی کلچرڈ نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں اقدار، اگر معاشرے میں رسوم و عادات وہ ہیں جو انسانیت کو فلاح و بہبود کی طرف لے جا رہی ہیں، تب تو ہم اسے کلچرڈ سوسائٹی کہیں گے۔ یقیناً آج کیا اسی کو ہم کلچرڈ سوسائٹی کہیں گے کہ ایک ایک دن میں 100 آدمی، 200 آدمی بلا وجہ مارے جا رہے ہیں؟ یقیناً کیا ہم اسی کو کلچر یا اسی کو ہم سیولائزیشن کہیں گے کہ ایک ملک میں تو اتنا کھانا ہے کہ لے جا کے سمندر میں پھینکنا پڑے، اور دوسرے ممالک